السلام علیکم۔ ایکسپرٹ ویژن لرننگ پلیٹ فارم کی طرف سے ریوٹ آرکیٹیکچر کے ایک نئے لیسن کے ساتھ میں ہوں احسان خان اور آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے ہاؤ ٹو کریٹ وال ان ریوٹ آرکیٹیکچر، کہ ریوٹ آرکیٹیکچر میں ہم دیوار کس طرح بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے ریوٹ آرکیٹیکچر کے پہ میں آ گیا ہوں۔ ریوٹ آرکیٹیکچر کے مینیو میں ہمارے پاس وال کا ایک آپشن موجود ہے۔ اس کا شارٹ کٹ WA ہے اور ہم ڈائریکٹ آئیکن سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ وال آرکیٹیکچر پہ میں نے کلک کیا۔ جیسے میں نے وال آرکیٹیکچر پہ کلک کیا تو وال کے موڈیفیکیشن ٹول بار ہمارے پاس اوپن ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس وال کے موڈیفیکیشن ٹول بار ہے، جہاں پہ ہائٹ، میں سب سے پہلے وال کی ہائٹ کو ایڈجسٹ کروں گا۔ یہ میں نے وال کی ہائٹ ایڈجسٹ کی ہیں، 11 فیٹ میں نے ہائٹ رکھی وال کی۔ اسی طرح یہاں سے میں وال کی قسم سلیکٹ کروں گا۔ بیسیکلی 3 قسم کی والز ہوتے ہیں ریوٹ آرکیٹیکچر میں: بیسک وال، نمبر 2 کرٹین وال، اور نمبر 3 ہے اسٹیگڈ وال۔ تو اس وقت میں جو ہے بیسک وال کے اوپر آؤں گا۔ بیسک وال ہمارے پاس جو ہے یہ عام دیوار کو بیسک وال ہم کہتے ہیں۔ اس کی ہائٹ میں نے رکھ دی، ان کنیکٹڈ ہائٹ اس کی 11 فیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کو میں جب لگا رہا ہوں تو جو میتھڈ میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے سینٹر لائن میتھڈ۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ایک ڈاٹڈ لائن سینٹر میں واضح ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں سینٹر لائن میتھڈ، کہ اس کی جو بھی ڈائمنشن ہم لیں گے وہ سینٹر ٹو سینٹر ڈائمنشن ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے جو ڈائمنشن آ رہی ہے وہ بھی سینٹر ٹو سینٹر ڈائمنشن آ رہی ہے۔ وال آرکیٹیکچر میں دوبارہ میں جاتا ہوں، آرکیٹیکچر، وال سینٹر لائن۔ سینٹر لائن آپ نے دیکھ لیا کہ وال کی سینٹر میں سے لوکیشن لائن اس کو ہم کہتے ہیں۔ جو ڈاٹڈ لائن آپ کو بلو کلر کی نظر آ رہی ہے اس کو ہم لوکیشن لائن کہتے ہیں۔ تو لوکیشن لائن جو ہے وہ کہاں پہ آ رہی ہے؟ سینٹر میں آ رہی ہے۔ اسکیپ کیا میں نے، کمانڈ سے باہر نکل آئے، دوبارہ کمانڈ کو ایکٹیو کرتے ہیں۔ جب دوبارہ میں نے کمانڈ کو ایکٹیو کیا، میں چینج کر دیتا ہوں، فنش فیس ایکسٹیریئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے گا غور سے، اب جو ہمارے پاس لوکیشن لائن ہے وہ باہر کی طرف چلی جا رہی ہے، نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ باہر کی طرف جو ہے لوکیشن لائن وہ باہر کی طرف ہے، ڈاٹڈ لائن یا لوکیشن لائن جو ہے وہ باہر کی طرف ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے کہ میں نے جو میتھڈ اختیار کیے ہیں وہ کون سا اختیار کیا؟ فنش فیس ایکسٹیریئر۔ دوبارہ سے میں جاتا ہوں اور دوبارہ سے چینج کرتے ہیں، فنش فیس انٹیریئر پہ کر لیتے ہیں۔ فنش فیس انٹیریئر پہ اگر میں کرتا ہوں تو سینٹر جو لوکیشن لائن ہے وہ ہمارے پاس نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، نیچے کی طرف لوکیشن لائن، اور یہاں سے ہم جو ہے اس کو ڈریگ کر سکتے، دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی ویوز کیسے نظر آ رہے ہیں۔ ہم دیوار کو اب ویو میں جا کے میں 3D دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو، 3D ویو، ڈیفالٹ 3D ویو، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار کی قسمیں آ گئی کہ دیوار جو ہیں وہ 3-4 دیواریں بن گئی ہیں۔ اس کو ہم ریئلسٹک کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ریئل شیپ میں نظر آ جائے، یا شیڈڈ کر دیتے ہیں۔ شیڈڈ اس وجہ سے رکھیں گے تاکہ ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو۔ اگر ہم ریئلسٹک کریں گے تو اس کا ریزولوشن بڑھ جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا کام کرنے میں تھوڑا سا جو مسئلہ رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہم نے اس کو جو ہے شیڈڈ کر کے شیڈڈ رکھ دیے ہیں، اور شیڈڈ کی وجہ سے یہ دیکھیں ہمیں اس کی ایکچول شیپ نظر آ رہی ہے۔ اب جو ہے ہمارے پاس اس وال کی باقی بہت ساری ایڈیٹنگ ہے جس کو ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے۔ اب جو ہے ہمارے پاس اس میں یہ وہ ان کنیکٹڈ ہائٹ، اب جو ہے اگر میں اس وال کی ہائٹ کو کم یا زیادہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا لکھا ہے؟ ان کنیکٹڈ ہائٹ۔ ان کنیکٹڈ ہائٹ لکھا ہوا ہے، میں واپس اس کو ڈریگ کر کے اپنی جگہ پہ لے کے جاتا ہوں، اور یہاں سے یہ جو ہائٹ ہے اس ہائٹ کو میں کم یا زیادہ کرتا ہوں۔ تو جیسے میں کم یا زیادہ کرتا ہوں تو وال کی ڈائمنشن خود بخود نیچے جو ہے نا اس کی ہائٹ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگلی دیوار پہ جاتے ہیں، ایک دیوار کو اگر میں سلیکٹ کرتا ہوں، اس کی ہائٹ کو کم یا زیادہ کروں گا تو اس حساب سے اس کی ہائٹ کم یا زیادہ ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اگر میں ساری دیواروں کو سلیکٹ کروں گا تو سارے ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر مجھے ساری دیواریں الگ الگ ڈائمنشن کی چاہیے تو پھر میں ایک ساتھ نہیں کر سکتا، ایک دیوار کو الگ الگ سے میں کرتا رہوں گا۔ یہ میں نے ایک 5 فٹ کی بنائی، دوسری 7 فٹ کی بنا لی ہے، تیسری ہمارے پاس یہ جو ہے ابھی اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں، یہ اسی کو اس طرح رہنے دیں،
اگلی دیوار پہ جاتے ہیں اور اگلی دیوار کی ہائٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تاکہ ایک سیکوینس ہمیں نظر آ جائے کہ ایک چھوٹی ترتیب سے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے دیوار۔ تو اس کو میں یہاں سے 15 فیٹ کر دیتا ہوں۔ جیسے میں نے 15 فیٹ کیا، اسکرین کے اوپر ماؤس لے کے آیا ہوں تو ساتھ ہی جو ہے نا دیواروں کی ہائٹ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دیوار کی ہائٹ کو چینج کرنے کے لیے یہ طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں، ہاؤ ٹو چینج ہائٹ۔ اب جو ہے دیوار کی اگر میں نے وڈتھ بڑھانی ہے، موٹائی جو ہے نا اس کی کم یا زیادہ کرنی ہے، تو اس کے لیے میں یہاں پہ ایڈٹ ٹائپ میں جاؤں گا۔ ایڈٹ ٹائپ میں جاؤں گا، یہاں سے دیکھیں اب دیوار ہمارے پاس، اگر میں ایک دیوار کو سلیکٹ کر کے ایڈٹ ٹائپ میں جاتا ہوں اور یہاں سے ایڈٹ کرتا ہوں، یہ ہے 8 انچ کی دیوار ہے، ٹھیک ہے، 8 انچ کی دیوار ہے بائی ڈیفالٹ۔ اس کو اگر میں ایڈٹ کرتا ہوں، یہاں سے میں دیکھ لیں، یہاں سے میں اس کو کیا کرتا ہوں 9 انچ کر دیتا ہوں، یا 4.5 انچ کر دیتے ہیں، 9 انچ کر دیتے ہیں، 9 انچ کر دیتے ہیں، اوکے، میں 9 انچ کر کے اوکے کر دیا۔ اس کو اپلائی کر کے اوکے کر دیتے ہیں۔ دیوار کو چیک کیجئے گا، دیوار کی جو تھکنس ہے وہ ہمارے پاس چینج ہو گئی ہے، اور اب جتنی بھی دیواریں ہیں ان سب کی تھکنس جو ہے وہ چینج ہو گئی ہوگی۔ دیکھیے گا یہاں پہ سب کی جو ہے وہ تھکنس چینج ہو گئی ہے، 9 انچ ہو گئی ہے، چونکہ میں نے کیا تو ایک وال ہے لیکن چینج ساری ہو رہی ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اگر میں نے ایک دیوار کے اسپیسیفائڈ کرنے ہیں تو پھر میں یہاں سے ڈپلیکیٹ بناؤں گا۔ ڈپلیکیٹ میں نے کیا، اور یہاں سے اب دوبارہ اگر میں ایڈٹ میں جاتا ہوں اور ڈپلیکیٹ کر کے میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں، تو اب جو ہے جو وال میں نے سلیکٹ کیے ہیں صرف اور صرف وہی وال جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اب جیسے میں نے یہاں پہ 4.5 کر دیا تو اس کو میں کر دیتا ہوں اوکے۔ تو اب دیکھیے گا صرف ایک ہی دیوار جو ہے وہ سلیکٹ ہوئی ہوگی اور ایک ہی دیوار کی چینج جو ہے وڈتھ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ باقی دیوار اپنی موٹائی میں ہے 9 انچ کی موٹائی میں، اور یہ ایک دیوار جس کو میں نے سلیکٹ کیا تھا وہ ہی صرف چینج ہوا ہے 9 انچ کی موٹائی میں رہ گیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ سیم کیٹیگری کی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے پہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی اسپیسیفائڈ کو کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ڈپلیکیٹ کرنا پڑے گا، ادروائز آپ کی ساری دیواریں ایک ساتھ چینج ہوگی، ایک ساتھ اس کی ڈائمنشن چینج ہوگی۔ تو ہمیشہ ڈپلیکیٹ کیجیے گا۔ اب میں دوبارہ سے یہاں پہ آیا، لیکن 9 انچ ہے، یہ بھی نیچے والا بھی 9 انچ تھا، پہلے آپ کو دکھا دیا، یہ بھی دکھا دیتے ہیں، یہ ہمارے پاس کتنا ہے، اس لیے کہ پہلے میں نے اس کو چینج کیا تھا 9 انچ، میں نے ڈپلیکیٹ نہیں کیا تھا تو ساری دیواریں 9 انچ کی بنی ہیں، درمیان میں صرف ایک دیوار جو ہے وہ 4.5 انچ کی ہے، اس وجہ سے کہ وہ ڈپلیکیٹ میں ہوئی ہے۔ تو اب اس کو میں دوبارہ ڈپلیکیٹ کرتا ہوں صرف اس ایک دیوار کو، اور اس کو میں نے نام وال 3 دے دیا ہے، کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں، وال 3 ہو گیا، پہلے وال 1 تھا، وال 2 تھا، وال 3، اس کو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام دے رہے، 13 انچ دے رہے، 14 انچ دے رہے، وال کوئی بھی وال 1 وال 2 وال 3 دے رہے، وال 13 انچ میں دے دیتا ہوں، یہ 13.5 دے دیتا ہوں۔ تو جب اس کو میں ایڈٹ کروں گا اس کی ڈائمنشن، اب یہ الگ وال ڈپلیکیٹ تیار ہو گیا ہے۔ اب میں اگر ایڈٹ کرتا ہوں، یہ یہاں پہ 9 انچ آ رہا ہے، اس کو اب میں دوبارہ 13.5 کر دیتا ہوں، 13.5 انچز، اوکے، ٹھیک ہے جی، اوکے کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک دیوار جو آخری چھوٹی سی دیوار تھی 5 فٹ والی، وہ 13.5 کی ہو گئی ہے، باقی ساری دیواریں جو ہیں وہ اپنے انشاءاللہ وال کی باقی پراپرٹیز جو ہے ہم نیکسٹ لیسن میں کور کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔